حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طریقے سے آج کے جمعے کا عنوان ہم نے منتخب کیا
کہ گستاخ صحابہ کا انجام۔ در حقیقت صحابہ کرام کی وہ جماعت، صحابہ کرام کا وہ گروہ جس کی عظمتیں، جس کا مقام، جن کی بلندیاں، جن کے مرتبے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے عطا کیے کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں گزاری کہ ان کے گھروں میں کھانے کو کھانا نہ ہوتا تھا، اس حالت میں گزاری کہ اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اس حالت میں گزاری کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اس حالت میں گزاری کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے ذرے ذرے حصے کو اللہ کی خاطر محمد الرسول اللہ کی محبت میں انہوں نے ایسا لٹایا، ایسی جان نثاری کا ثبوت دیا، ایسا والہانہ محبت کا ثبوت دیا کہ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ کائنات میں ہم نے بہت سے ماننے والوں کو دیکھا ہے، ہم نے کائنات میں بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے کائنات میں بہت سے لیڈروں کو دیکھا ہے، لیڈروں کے ماننے والوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے صحابہ جو ٹوٹ کر محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ایسی محبت کرنے والوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ صحابہ محمد الرسول اللہ سے ایسی محبت کرنے والے کہ یہاں محمد الرسول اللہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، یہ آنسوؤں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہاں پر محمد الرسول اللہ وضو کے لیے پانی منگاتے ہیں، صحابہ کی لائنیں لگ جاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی زمین پر نہیں جائے گا، یہ ہمارے لیے برکت والا پانی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا اے دشمنان اسلام، اے دشمنان نبی، سنو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے، میری جان لے لی جائے اور اس کے بدلے میں محمد الرسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبایا جائے۔ یہ وہ صحابہ کرام، یہ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں مطالعہ کرو گے، جن کے عقلوں پر پتھرے پڑ گئے ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، جن کے دل گناہ کر 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 اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ یہ سیاہ دل والے، یہ کالے کلر والے، یہ روشن دماغ لوگوں کیسے جان پائیں گے؟ یہ سیاہ دل والے، یہ روشن دل والوں کو کیسے جان پائیں گے کہ ان کی عقلیں معوف ہو چلی ہیں؟ یہ وہ صحابہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں لوگوں، ذرا تھوڑا غور سے سننا، ذرا بہت اہمیت کی حامل گفتگو کرنے لگا ہوں، ذرا وہ نکتے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو یہ تعلیم دو کہ آج یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا بھی ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے کے باوجود بھی، اہل سنت والجماعت کہلانے کے باوجود بھی یہ کالے دل والے، سیاہ دل والوں کے اعمال اور عقیدوں میں ملوث ہے۔ آؤ وہ صحابہ کا تذکرہ، وہ صحابہ کا تذکرہ جن کے متعلق اگر مطالعہ کریں گے کہ تمہارے اندر ذرے برابر بھی غیرت ہے نا، تو تم پھر یہ صحابہ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جن کی غیرتیں مر جاتی ہیں وہ پھر ایسے بے ڈھنگے کام کرتے ہیں۔ ہاں، جن کے ضمیر مر جاتے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون سے صحابہ لوگوں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہے، یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کے زندگی کے مطالعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کے لیے آسمان سے فرشتے سلام لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جب ان کی عزت
عزتوں پہ بات آتی اللہ آسمانوں سے ان کی عزتوں کا دفاع کرتا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا. یہ وہ صحابہ ہے چلتے تو زمین پہ ہے, ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنتوں میں سنا دیتا ہے. یہ وہ صحابہ ہے جن کے مشوروں پر اللہ شریعت کے احکامات نازل کر دیتا ہے. یہ وہ صحابہ ہے لوگو, یہ وہ صحابہ ہے کہ ان سے محمد رسول اللہ کی محبت, ان سے محمد رسول اللہ کی الفت کا کیا کہنا. آؤ لوگو ذرا دیکھو تو صحیح, یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ, یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہے, یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہے جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرنے والے ہیں. ہم نے سیرت پڑھی ہے, ہم نے سیرت پڑھی ہے. مکہ کا دور ہے, محمد رسول اللہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے, محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. آؤ محمد رسول اللہ نے کیا تعلیم دی جب لوگوں نے محمد رسول اللہ کو خود کو گالی دی, کہا تمہیں معاف کرتا ہوں, تمہیں معاف کرتا ہوں, جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جب اپنے صحابہ کا تذکرہ آیا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل سے آپ جاننے کی کوشش کرو کہ کیسی محبت محمد رسول اللہ صحابہ سے کیا کرتے تھے. خود کو گالی پڑتی ہے, محمد رسول اللہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن جب صحابہ کی باری آتی ہے نبی کریم کہتے ہیں, ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث کو نقل کیا, کیا کہا نبی نے, لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی. لوگوں دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ, محمد رسول اللہ اپنی ذات کے لیے گالی بکنے والے کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن صحابہ کے متعلق برا کہنے والوں کو کہتے ہیں لا تسبوا, لا تسبوا, لا تسبوا اصحابی. لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو, لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فلو ان احدکم انفقا مثل احد, مثل احد ذهبا. لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا اور میرے صحابہ ایک مٹھی اناج خیرات کریں گے تب بھی برابری نہیں کر سکتے صحابہ کی. یہ محمد رسول اللہ کی محبت صحابہ سے لوگوں نے سمجھا نہیں. اصل میں نہ تم نے جاننے کی کوشش کی, نہ تم نے پڑھنے کی کوشش کی, نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ وہ صحابہ ہے جن کے متعلق نبی نے امت کو کیا درس دیا, کیا سکھایا, کیا بتایا, کیا تعلیم دی. آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے غافل ہے, سمجھنا نہیں چاہتا, ہاں سیکھنا نہیں چاہتا. بس ان کو ایک پٹی پڑھائی گئی ہے, بس ان کو ایک ایسے نرغے میں پھنسایا گیا ہے, ایسی چال ان کے ساتھ چلی گئی ہے کہ آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ یہ صحابہ کی عظمتوں کو نہیں جانتا, یہ صحابہ کی عظمتوں کو نہیں جانتا. ہاں ان کے بعد آنے والے کئی لوگوں کے بارے میں کچھ اور باتیں کہہ تو دے دیتا ہے, لیکن جب صحابہ کی عزت اور عظمت کی بات آتی ہے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا, ہاں اس کے علم میں کوئی بات نہیں. آؤ لوگوں ذرا یہ حدیث بھی سننے کے لائق ہے کہ محمد رسول اللہ نے صحابہ کے گستاخوں کے متعلق کیا کہا, صحابہ کے گستاخوں کے متعلق کیا کہا. اگر کوئی ابو بکر صدیق کے شان میں گستاخی کرتا ہے, اگر کوئی عمر ابن الخطاب کو گالی بکتا ہے, اگر کوئی عثمان ابن عفان کا بغض اپنے سینے میں پالتا ہے, اور اگر کوئی علی ابن طالب کی دشمنی اپنے سینوں میں رکھتا ہے, آؤ سنو محمد رسول اللہ کا فرمان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, طبرانی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی, من سب اصحابی, من سب اصحابی. یہ اصحابی لفظ میں ابو بکر بھی آ گئے, یہ اصحابی لفظ میں عمر بھی آ گئے, یہ اصحابی لفظ میں عثمان بھی آ گئے, یہ اصحابی لفظ میں علی بھی آ گئے, یہ اصحابی لفظ میں معاویہ بھی آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا من سب
سبا اصحابی، جو کوئی میرے صحابہ کو گالی بکے گا، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لوگوں مجھ کو گالی دیتے ہو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرے صحابہ کو گالی دو گے، یقین جانو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، کائنات کے سارے لوگوں کی اس پر لعنت۔ یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کا مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گالی بکنے والوں پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر جو خلفائے ثلاثہ پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر جو اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر بھی جو حضرت معاویہ پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کے مستحق ہے۔ یہاں تک نہیں میرے بھائی، یہاں تک بس نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت تو ہے ہی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر لعنت بھیجنے والوں پر سب کی لعنت تو ہے ہی ہے، لعنت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ یہ صحابہ پر بھونکنے والے، یہ صحابہ پر گالی بکنے والے، یہ صحابہ پر اپنی زبانیں دراز کرنے والے، اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن یہ گستاخ صحابہ جتنے ہیں، اللہ نہ ان کی فرض عمل کو قبول کرے گا، نہ ان کے نفل عمل کو قبول کرے گا، نہ ان کے نمازیں قبول ہونے والی ہے، نہ ان کے روزے قبول ہونے والے ہیں، نہ ان کا حج قبول ہونے والا ہے، نہ ان کے قرآن کی تلاوت قبول ہونے والی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام کہ ان کو گالی دینے والوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ان کو گالی بکنے والوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی ذرا سمجھو یہ بات کو، ذرا سمجھاؤ، ذرا سمجھانے کی کوشش کرو سمجھ کر کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی بھی بک دے اور کہے میں مسلمان بھی ہوں۔ ہاں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء اور محدثین نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں صحابہ کو گالی دینے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، صحابہ کو گالی دینے والے کا یہ انجام ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہاں غلط فہمی میں تم بک رہے ہیں، غلط فہمی میں تم صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں اپنی زبان کو، تم انجانے میں تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، انجانے میں تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ تم نبی کے صحابہ کی گستاخی کر کر اللہ کے دربار میں پہنچو گے۔ ذرا منظر کو تو یاد کرو، ذرا منظر کو تو یاد کرو کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر برپا کیا جائے گا، ایک حوض کوثر مجھے دیا جائے گا، حوض پر میں کھڑا ہوں گا، حوض پر میں کھڑا ہوں گا، میرے سیدھے جانب ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں جانب عمر ہوں گے۔ ذرا ابو بکر کی گستاخی کرنے والوں، اے عمر کی گستاخی کرنے والوں، کل تم قیامت کے دن یہ میدان محشر میں محمد الرسول اللہ کے سامنے جاؤ گے، یہی ابو بکر عمر محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تمہیں کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ کوثر کا پیالہ تمہیں نصیب ہوگا؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ کیا تم نبی کے صحابہ کی گستاخی کر کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ یقیناً ہرگز نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں۔ آؤ ذرا تھوڑا سا خطبے کے ایک حصے میں تھوڑا ذرا گستاخ صحابہ کے سامنے ان کے آبا و اجداد جو گستاخی کیے تھے، ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی نسلوں میں سے جو گستاخ تھے، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حشر ہوا،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے گستاخوں کو کیسے انجام تک پہنچایا، ذرا آؤ سنو۔ حضرت عبید سلیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عبید سلیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ابو بکر صدیق پر تم انگلی اٹھاتے ہو، آج حضرت علی کا نام لے کر عثمان و عمر پر انگلی اٹھاتے ہو، ہاں آج تم علی کا نام لے کر صحابہ کے اوپر اپنی زبان دراز کرتے ہو۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا ایک شخص ہے جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، گستاخی کے الفاظ بکتا ہے۔ حضرت علی نے بلایا اور کہا اے شخص، میں نے سنا ہے کہ تو ابو بکر اور عمر شیخین پر اپنی زبان کھولتا ہے، یقین جان اگر میرے سامنے اپنی زبان سے تو ان کی گستاخی کرے گا، علی کی تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج اور طریقہ کہ ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے متعلق کہا کہ تیری گردن تیرے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ یہ گستاخوں کا انجام ہے میرے بھائی، ہاں یہ گستاخوں کا انجام ہے۔ ان کے آب و اجداد کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور اللہ نے کیسا انجام کر کے بتایا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی اہل بیت ہے نا، آؤ اہل بیت کی تعلیم کیا ہے سمجھنے کی کوشش تو کرو، سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ اہل بیت اور اہل بیت کے خاندان کے افراد نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے۔ آؤ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسن، آؤ ذرا حضرت حسن کا تذکرہ نکلا ہے، ذرا یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، مبارک ہو اگر تم سچے حسینی ہو، مبارک ہو تم کو اگر تم سچے حسینی ہو، لیکن اگر تم صحابہ کے بغض میں حسینی کہلانا چاہتے ہو، یقین جانو اللہ کی لعنتیں ہوں گی تم پر۔ تعجب کی بات کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حسینی ہے، ہر کوئی حضرت حسین کی طرف نسبت کرتا ہے، کیا کوئی ملا ہے جو حضرت حسن کی طرف نسبت کرنے والا ملا؟ حضرت حسن کی طرف نسبت کرنے والے کتنے ملے آپ کو اور مجھ کو؟ ایسا کیا ہو گیا کہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کہتے ہیں نبی کریم منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، ٹھوکر لگی، حضرت حسن گرے منبر پر، دوران خطبہ محمد رسول اللہ اپنے خطبے کو روک کر منبر سے اتر کر دوڑ کر اپنے لخت جگر کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں گالوں کو اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن آج ایک نواسے کو تو یاد کیا گیا لیکن دوسرے نواسے کو بھلا دیا گیا۔ حضرت حسن کی طرف اکثر لوگوں کو ہم نے نسبت کرتے نہیں دیکھا۔ آؤ ہم اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، ہم معاوی بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمان غنی کے چاہنے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارے علماء نے ہمیں درس دیا۔ کہتے امام ذہبی رحمہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوترے، اللہ اکبر، ایک پوترے، کیا نام ہے پوترے کا؟ سیدنا ابراہیم رحمہ اللہ۔ کون ہے یہ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں، حضرت حسن کے پوترے۔ نام کیا؟ سیدنا ابراہیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا کوفہ سے آیا اور حضرت ابراہیم رحمہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، اے شیخ، اے سیدنا ابراہیم،
آپ کی شکل ہو بہو محمد رسول اللہ جیسی ہے، آپ کے نقش و نگار، آپ کے آنکھ ناک ہاں محمد رسول اللہ جیسے ہیں۔ تعریف کرنے لگا حضرت حسن کی، ہاں تعریف کرنے لگا۔ حضرت حسن سن رہے ہیں، حضرت حسن کی تعریف کرتے کرتے اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پر لعنت بھیجنی شروع کر دی۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور اس کے گلے کو دبوچ لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے شیخ، یہ سیدنا ابراہیم، کیا آپ نے باتوں سے اس کا گلا دبوچا یا اپنے ہاتھ سے؟ کہا حقیقت میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کو دبوچا اور کہا اے اللہ کے دشمن، تو ابو بکر پر لعنت کرتا ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، محمد رسول اللہ جن سے محبت کرتے تھے تو ان کی جو ہے نا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ میں نے اس کے گلے کو دبایا، اس کے گلے کو دبوچا، یہاں تک کہ اس کی زبان باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ گستاخوں کا انجام کہ جو صحابہ کی گستاخی کرتا، اہل بیت نے یا تو تلوار سے جواب دیا یا ہاتھ سے جواب دیا۔ اللہ اکبر! ہاں یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، ہاں یہ اہل بیت کے افراد کا طریقہ ہے۔ صحابہ کی محبت کا انداز اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ آؤ ذرا یہ بھی تو سنو، کیا ہے دیکھو آپ۔ کہتے ہیں ایک شام کی سرزمین پر امام مستغفری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں شام کی ایک سرزمین پہ گیا، ایک مسجد میں نماز ادا کی، نماز ختم ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ نماز پڑھانے والا امام نماز کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب پر لعنتیں بھیجتا ہے، عمر بن خطاب پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں آیا اور وہاں سے چل نکلا۔ پھر دوسرے سال، پھر اگلے سال میں اسی مسجد میں گیا، کیا دیکھتا ہوں امام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد امام ابو بکر صدیق پر رحمتیں بھیج رہا ہے، عمر بن خطاب پر رحمتیں بھیج رہا ہے۔ میں بولا یہ کون سا شخص ہے؟ پچھلے سال والا امام تو لعنتیں بھیجتا تھا، اب والا یہ رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ امام نیا ہے؟ ہاں نیا ہے۔ تمہارا پچھلا والا امام کہاں گیا؟ تمہارا پرانا امام کہاں گیا؟ اے ابو بکر صدیق پر زبانیں کھولنے والوں، اے عمر بن خطاب پر لعنتیں بھیجنے والوں، آؤ سنو تمہارے باپ داداؤں کا کیسے حشر ہوا کہ ان شیخین پر لعنت بھیجنے کی وجہ سے۔ امام مستغفری کہتے ہیں تمہارا پرانا امام کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ تو گھر میں پڑا ہے، ذرا بتاؤ۔ لے گئے مجھے لوگ وہاں پر، ایک کمرے میں میں نے دیکھا وہ ایسے پڑا ہے جیسے کتے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا اس کی شکل کتوں جیسی شکل ہو گئی تھی، اور اپنے گلے سے وہ کتوں جیسی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی ہے جو ابو بکر اور عمر پر لعنتیں بھیجتا تھا؟ اس نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ حشر، یہ انجام ہوتا ہے صحابہ کے گستاخوں کا کہ اللہ آخرت ان کی دنیا میں کتوں جیسی شکلیں بنا دیتا ہے، اور اہل بیت کا واویلا کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ارے بھائی داڑھی کٹے کب سے اہل بیت ہو گئے؟ ہاں بے پردہ پھرنے والے کب سے اہل بیت ہو گئے؟ شرابی کبابی، ہاں جوے کھیلنے والے کب سے محب اہل بیت ہو گئے؟ کب سے اہل بیت کے چاہنے والے ہو گئے؟ انسان حضرت حسن جیسا چہرہ نہیں رکھ سکتا، حضرت حسین جیسا چہرہ نہیں رکھ سکتا، کہتا ہے میں محبت کرنے والا ہوں اہل بیت سے۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ نمازیں چھوڑ کر، ہاں دین کو چھوڑ کر، قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ دشمنان صحابہ کو صحیح جا کر دیکھو، کبھی ایک دشمن صحابہ سے آپ ملو اور اس سے قرآن کی تلاوت کرواؤ، ان کو قرآن کی تلاوت کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ صحیح انداز میں قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو ویسی اہمیت نہیں دیتے جو اسلام نے اصل میں دی ہے۔ ہاں میرے بھائی، یہ صحابہ کے گستاخوں کا انجام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ صحابہ کے گستاخوں کا انجام ایک سنی عالم ہے، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ہاں اہل سنت والجماعت سے ہے، بڑے عالم ہے،
ہاں بڑے تقوی اور اشیار ہے ماشاءاللہ، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، کہتے ہیں ہاں وہ نقوی گھرانے سے ہے، یہ اہل سنت کے عالم نقوی گھرانے سے ہے، الحمدللہ اہل سنت میں ہے، کہتے ہیں میرا ماموں صحابہ کا گستاخ رافضیوں میں سے تھا، میں کیا دیکھتا تھا کہ اگر یہاں وہاں سے کوئی کتا گھر میں داخل ہو جاتا تو یہ بدماش ہمیشہ کہا کرتا تھا دیکھو آ گیا ابو بکر، اعوذ باللہ، جب بھی کتا گھر میں داخل ہو جاتا اعوذ باللہ یہ بدماش کہا کرتا تھا دیکھو عمر داخل ہو گیا، اعوذ باللہ۔ یہ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، جب یہ موت کے بستر پر آنے والا تھا، جب یہ مرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں اس کو کتا ہی بنایا، بھونکتے بھونکتے ہوئے وہ مرتے گئے، اللہ اکبر، گلے سے کتے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ صحابہ کے گستاخوں کا انجام، میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ زور سے بول رہے ہیں، آپ وہ چلا کے بول رہے ہیں، میرے بھائی اگر میرا بس چلتا تو دل چیر کر آپ کو بتا دیتا، اگر میرا بس چلتا گلا نہیں دل چیر کر بتا دیتا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، اصل میں ہمیں آخر یہ تکلیف کیوں ہے، یہ تکلیف دینے والے کون ہیں۔ اچھا ذرا نرمی سے بتا دوں ایک بات، نرمی سے، جو سختی سے نہیں سمجھ سک رہے ہیں، جو بلند آواز میں نہیں سمجھ سک رہے ہیں، ان کے واسطے نرمی سے میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں، اہل سنت والجماعت کے میرے ماؤں اور میری بہنوں، ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تم محرم میں شادی نہیں کرے، تم محرم میں نئے کپڑے نہیں پہنے، تم محرم کے اندر اچھے کھانے نہیں کھائے، مقصد تھا صحابہ کی شہادتیں، اہل بیت کی شہادتیں۔ تعجب کی بات کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو، ذرا یہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ بات کا علم ہی نہیں، تم صرف محرم کی بات کرتے ہو، تم محرم میں شادی نہیں کرتے۔ سفر میں حضرت حسن کی شہادت یاد ہے کیا؟ ہاں ربیع الثانی میں امہات المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کی شہادت، نبی کی بیوی کی وفات تمہیں یاد ہے کیا؟ جمادی الاخر کے مہینے میں ابو بکر صدیق کی وفات تمہیں یاد ہے کیا؟ ہاں رجب کے اندر، رجب میں حضرت علی کی ایک بیٹی زینب بنت علی کی وفات تمہیں یاد ہے کیا؟ شعبان کے مہینے میں امہات المومنین میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تمہیں یاد ہے کیا؟ شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت تمہیں یاد ہے کیا؟ ذوالقعدہ میں خندق پیش آئی، خندق میں صحابہ شہید ہوئے تمہیں یاد ہے کیا؟ ذوالحجہ میں عثمان ابن عفان کی شہادت تمہیں یاد ہے کیا؟ رمضان کا مہینہ آیا، جنگ بدر ہوئی، بدر کے شہید تمہیں یاد ہے کیا؟ تعجب کی بات ہے، میں 12 کے 12 مہینے گنا سکتا ہوں آپ کے سامنے، ہر مہینے میں ہاں صحابہ اور اہل بیت میں سے یا تو کوئی شہید ہوا ہے یا تو کوئی وفات پایا ہے۔ اگر تم غم منانا چاہتے ہو تو پھر ساری زندگی غم میں گزارو، ہاں تم شادیاں نہ کرو، پھر اس کے بعد ہاں کسی مہینے میں اگر تم ہم یہ اصول کو نہیں مانتے، اصل میں شریعت کا یہ اصول نہیں، لیکن اگر تم نے بنایا ہے تم آدھے اصول پر کیوں چلتے ہو؟ آؤ پورے اصول پر چلو۔ ہاں 12 مہینے، کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی، کتنے تعجب کی بات ہے۔ صحابہ کی گستاخی، ان کا انجام کیا؟ آؤ سنو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ ہاں حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ میں ایک شخص دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا دعائیں مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اے اللہ میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسے الفاظ معافی بھی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا اے وہ شخص، بڑے تعجب کی بات ہے،
تو معافی بھی مانگتا ہے اور معافی کا انکار بھی کر دیتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا حضرت عثمان کے دور خلافت میں نے ایک ارادہ کیا تھا. وہ ارادہ یہ کیا تھا کہ میں موقع کی تلاش میں تھا. میں چاہتا تھا کہ میں اپنے اس ہاتھ سے عثمان ابن عفان کے گال پر تماچا رسید کروں, ان کو ایک تھپڑ ماروں, ایک تماچا رسید کرنا چاہتا تھا. مجھے زندگی میں موقع نہیں ملا, لیکن عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا. آپ کا جنازہ تخت پر پڑا ہے, آپ کے جسم پر کفن پہنا ہوا ہے, ایک کپڑا اڑایا ہوا ہے. میں موقع کو غنیمت جانا اور قریب ہوا اور ذرا سا کپڑا ہٹایا اور اپنے ایک ہاتھ سے ان کے گال پر تماچا رسید کر دیا اور اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا. میں وہ اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جس ہاتھ سے میں نے عثمان ابن عفان کی گستاخی کی تھی, تب سے میرا یہ ہاتھ سوکھتا چلا جا رہا ہے. محمد ابن سیرین نے کہا میں نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کر دیکھا, یقیناً اللہ نے اس کے ہاتھ کو لکڑی کا ہاتھ کر دیا تھا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی گستاخی میرے بھائی, یہ عثمان ابن عفان کی گستاخی کرنے والوں, ذرا یہ واقعے کو رکھو سامنے. تمہارے آبا و اجداد کیسے ذلیل ہوئے. محدثین اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کی شہادت میں اپنا ہاتھ بٹایا تھا, ہاں جو شامل اور ملوث تھے عثمان ابن عفان کی شہادت میں, عثمان ابن عفان کی شہادت میں وہ شہادت کے بعد وہ اپنی زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکے, ہاں کبھی خوشی سے نہیں رہ سکے. ہمیشہ پریشانیوں کی زندگی ان لوگوں کی. یقین جانیے یہ صحابہ کی گستاخی ہے, صحابہ کی گستاخی. آؤ سمجھنے کی کوشش کرو. ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے پاس. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. میں نے حیدرآباد کے ایک مولانا کو دیکھا چیخ کر بیان کرنے والے, کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی تعریف میں بیان کرا تو مجھے لوگ رافضی سمجھنے لگے, مجھے لوگ شیعہ سمجھنے لگے. میں نے کہا یہ آپ کا بنایا ہوا حصول ہے, ہمارا حصول نہیں. رافضی اور نافضی کا ڈیفینیشن جانے بغیر, رافضی کا معنی اور مطلب جانے بغیر, نازبی کا معنی اور مطلب جانے بغیر کوئی اوٹ پٹان باتیں کر دیتا ہے. آؤ لوگوں یہ بات کو سیکھ کر جاؤ. رافضی کون ہے, نازبی کون ہے. پہلے یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لو, نازبی محبت کی وجہ سے نہیں, رافضی بھی محبت کی وجہ سے نہیں. یہ جملے کو یاد رکھو, نہ نازبی محبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے نام, نہ نازبی محبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے. دونوں نازبی اور رافضی دونوں دشمنی کی وجہ سے رکھے گئے ہیں. یقین جانو کوئی حضرت علی سے محبت کرتا ہے نہ وہ نازبی ہے نہ وہ رافضی ہے. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہے نہ وہ رافضی ہے نہ وہ نازبی ہے. آخر رافضی کون ہے, آخر نازبی کون ہے؟ یہ نقطے کو, یہ فارمولے کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ. محبت کی بنیاد پر یہ جملے نہیں بنے, بغض اور عداوت کی بنیاد پر بنے ہیں. محبت کرنے والے کو رافضی نہیں کہتے, محبت کرنے والے کو نازبی نہیں کہتے. آؤ سمجھنے کی کوشش کرو. بغض رکھنے والے کو, دشمنی رکھنے والے کو نازبی کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں. کیا رافضی کا معنی ہے؟ رافضی بغض رکھتا ہے, نہ رافضی دشمنی رکھتا ہے ابو بکر, عمر, عثمان اور صحابہ سے, اما عائشہ سے. اس لیے وہ رافضی ہے. وہ اس لیے رافضی نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت علی کی تعریف کرتا ہے, وہ رافضی اس لیے ہے کیونکہ وہ صحابہ کی دشمنی اپنے سینوں میں رکھتا ہے. اور نازبی ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے کو نہیں کہتے, یہ دشمنی کرنے والے کو کہتے ہیں. کیا معنی ہے نازبی کا؟ نازبی کا معنی ہے اہل بیت کی دشمنی پالنے والے نازبی ہے, حضرت علی کی دشمنی پالنے والے نازبی ہے. ہاں ہم نے نازبی کو نہیں دیکھا تھا, معاشرے میں حضرت علی کے دشمنوں کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اتفاق سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہماری نظروں سے ایک ایسا ویڈیو بھی گزر گیا جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہنے والا ہے. لیکن ہم سنی نہیں مانتے اس کو. اگر وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے ہم نہیں مانتے اس کو سنی. یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. لوگوں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے گستاخوں سے, ہم اہل حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ کے گستاخوں سے, ہم اہل حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے گستاخوں سے. ہم تو اہل بیت کی محبت
ٹوٹ کر کرنے والے ہیں. ہم تو جانتے ہیں مومنوں کی صفت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا, منافقوں کی صفت ہے اہل بیت سے دشمنی رکھنا. آؤ ذرا سیکھنے والوں کو یہ بھی سکھاؤ. آج معاشرے کے اندر ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی, ہم تو ابو بکر کو بھی مان لیتے, ہم تو عثمان کو بھی مان لیتے, ہم تو عمر کو بھی مان لیتے, ہم عائشہ کو بھی مان لیتے, ہم حفصہ کو بھی مان لیتے. کہنے والے بہت ہیں, ہمارے حیدرآباد میں بھی ہے, ہاں بہت ہے, کہنے والے بہت ہیں, کہتے ہیں اپنی زبانوں سے. یقین جانو ہم مان لیں گے, تمہاری بات کو مان لیں گے, تھوڑی آرگیومنٹ کے لیے مان لیں گے, کچھ دیر کے لیے سمجھ جائیں گے, لیکن ذرا یہ کیسا فلسفہ ہے تمہارا, یہ کیسی ڈوغلی پالیسی ہے تمہاری. تم ایک طرف کہتے ہو ابو بکر کو مانتے ہو, تمہاری نسلوں کی نسلوں میں کبھی ابو بکر نام نہیں ملتا. ہاں تم مانتے ہو عمر کو, تمہاری نسلوں کی نسلوں میں کوئی عمر نام نہیں ملتا. تم کہتے ہو ہم مانتے ہو عثمان کو, تمہاری نسلوں کی نسلوں میں کوئی عثمان نام نہیں ملتا. تم کہتے ہو اما عائشہ کو مانتے ہو, تمہاری نسلوں کی نسلوں میں کسی خاتون کا نام عائشہ نہیں ملتا. آؤ اہل سنت کا نوجوان ہونے کی حیثیت سے, اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے تمہیں میں بتاتا ہوں الحمدللہ ہماری محبت صحابہ سے, ہماری محبت اہل بیت سے کیسی ہے. ہماری نسلوں سے علی نام چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا ہمیشہ. ہماری نسلوں میں حضرت فاطمہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہوا آیا ہے اور چلتا جائے گا. میرے گھر میں اہل بیت کے نام پر فاطمہ نام ہے, میرے اپنے عزیز دوست کے بیٹے کا نام علی ہے. تم یہ کہتے ہو حیدرآباد کے اندر ہم اہل حدیثوں کی ایک ایسی مسجد بھی ہے جس کو حضرت علی کے نام پر رکھا گیا ہے. ہماری محبت پر انگلی اٹھاتے ہو, تم ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہاں خود صحابہ کے گستاخ ہو, ہاں خود صحابہ کی گستاخی کرتے ہو, اور ہمیں, اور یہ سنی نوجوان یہ نکمہ, اس کو ذرا شعور نہیں کیا بات کرنا ہے, کب بات کرنا ہے. پوچھے تو صحیح کوئی جا کر کہ 50 سال پہلے شہید ہونے والوں کا کربلا سے کیا تعلق. ہاں بھائی عمر بن خطاب 50 سال پہلے شہید ہو گئے, کیا تعلق ان کا. ارے پوچھو تو صحیح, کم از کم جا کر پوچھو تو صحیح عثمان بن عفان کا کیا تعلق. ان پر خود ظلم کیا گیا, ان کو خود شہید کیا گیا, ان کا کیا تعلق ہے کربلا سے. پوچھنے والا کوئی نہیں. اپنے سنیاں, ہاں ہم شربت بناتے, ہم شربت بناتے, بناؤ بھائی تمہاری مرضی, ہمارا کیا ہے. ہاں اہل بیت میں سے 10 محرم کو کسی نے شربت نہیں بنایا. جاؤ تمہیں اس بات کی ہم تعلیم دیتے ہیں, اہل بیت میں سے اگر 10 محرم کو کسی نے شربت بنا کر بانٹا ہو, ہمیں ایک دلیل لا کر بتاؤ سنی کتابوں سے, ایک دلیل لا کر بتاؤ. اور تعجب ہے یہ علم دیکھنے جاتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں. ہاں وہ علم جو اٹھانے والا آدمی ہے, یقین جانیے میں نے کسی مسلک کے امام کو علم اٹھاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا, میں نے کسی مسلک کے عالم کو علم اٹھاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. کون علم اٹھانے والے ہیں؟ وہ جو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے, وہ جو گٹکے اور سگریٹ پینے والے ہیں, وہ جو بے نمازی ہے, وہ جو شراب پینے والے ہیں, وہ کل تک گناہوں میں ملوث تھے. آج امت مسلمہ کا وتیرہ یہ سنی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں, وہ علم اٹھانے والوں سے ان کے بارے میں پوچھتی ہے ہمارا سال کیسا ہوگا, ہماری بچی کی شادی ہوتی نہیں ہوتی, کاروبار. اعوذ باللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے کیا عقیدے ہیں, یہ تم نے کیا عقیدے اور فلسفے پال رکھے ہیں. ذرا تم جو مسلک کے ہو بھائی, تم جو مسلک کے ہو, ذرا اپنے مسلک کے علماء سے پوچھو تو صحیح, ایسا علم اٹھانا ہے تو امام صاحب کو لا کر کھڑا کرو, بولو تم پہلے علم اٹھاؤ. کوئی مسلک کا عالم کہتا ہے علم اٹھانا ہے, تم مسلک کے عالم کو پہلے آگے کرو کہ تو پہلے علم اٹھا. میرے بھائی آج یہ غفلت سے غفلت تر ہوتے ہوئے ہم کہاں چل بسے ہیں, کہاں تک آ گئے ہیں. کیا کر رہا مسلمان نہیں معلوم, کیا کر رہا مسلمان نہیں معلوم. 10 محرم کو جس نبی نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے, اس دور کے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے, بڑے نقطے کی بات کرنے لگا ہوں, ذرا یہ نقطے کو لے کر جانا, ذرا یہ نقطے کو لوگوں کو سمجھانا. نبی کریم نے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر یہودی, اس وقت کے یہودیوں کی مخالفت میں کہا تھا 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے گا, اور آج کا مسلمان 9 اور
اور 10 کو روزہ رکھنے کے بجائے آج کے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے بجائے یہ بھی شربتیں بانٹنے میں لگا ہوا ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، چھپے ہوئے یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، کھلے ہوئے یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، دکھنے والے یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، نہیں دکھنے والے یہودیوں کی بھی مخالفت کرو۔ تم روزہ رکھو 9 اور 10 کا، یہ اصل میں یہودیوں کی مخالفت ہے، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ ہم مشرکوں کی، کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہو، ضرور مخالفت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ گستاخ صحابہ کا انجام، اور کیا سناؤں آپ کو واقعات، کتابوں کے صفحے بھرے پڑے ہیں کہ صحابہ کے گستاخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جو ہے نا دھول چٹائی، کیسے عذاب میں ملوث کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ، دیکھو یہ نبی کی دعا اور ان کے الفاظ پر غور کرو، اور اگر کوئی ان کے خلاف جاتا ہے تو ذرا یہ محاسبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، یہ نبی کی دعا ہے، یہ نبوت والی زبان کی دعا ہے، کہا اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ایمان والوں کے سینوں میں ڈال دے، ایمان والوں کے سینوں میں ڈال دے۔ معنی کیا ہوا؟ جو ایمان والا ہے وہ محبت کرے گا ابو ہریرہ سے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ زبان کھولے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق آتا ہے۔ ایک مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر علمی باتیں کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایات پیش کرنے کی جانے لگی۔ خراسان کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ مسجد کی چھت سے ایک بڑا سانپ نکلا، ایک اژدہا اوپر سے آیا اور یہ نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، یہ ابو ہریرہ کا گستاخ، یہ صحابہ کا گستاخ، اللہ نے ایسی خطرناک عذاب اس پر نازل کیا، یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، یہ اژدہا، یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ انجام ہے میرے بھائی، صحابہ کے گستاخوں کا یہ انجام ہے، صحابہ کے گستاخوں کا یہ انجام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ابو سعدہ نامی شخص تھا۔ یہ ابو سعدہ شخص نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گستاخی کی عمر بن خطاب کے دور میں۔ ان کے آبا و اجداد میں سے ایسے ہی ہے، ان کے آبا و اجداد جو صحابہ کے گستاخ ہیں، ان میں سے ان کے ابا، ان کے دادا، ایک نام ان کا ملتا ہے ابو سعدہ۔ عمر بن خطاب کا دور خلافت الزام لگا دیا اٹھا کر، کس پر؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ صحابی پر اٹھا کر الزام تراشی کر دی۔ ایسے الزاموں کی بوچھاڑ عمر بن خطاب نے بلایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجموعے کے اندر کہا، اے وہ شخص سن، اگر تو جھوٹا ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے متعلق 2 باتیں کہتا ہوں، اگر تو جھوٹا ہے تیرے متعلق 2 باتیں کہتا ہوں۔ 2 باتیں حضرت سعید بن ابی وقاص نے کی۔ کہا اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر۔ پہلی بات کہی حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے اللہ اس کو تو لمبی عمر عطا کر اور اس کو لوگوں کا محتاج بھی بنا دے۔ اللہ اکبر، محتاجی کی زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اتنے دنوں زندہ رہا کہ ایسی حالت کہ لوگوں کے ایک ایک آنے کو محتاج تھا، وہ روڈوں پر سڑکوں پر پڑا ہوتا، لوگ اس کو ستاتے، اس کی ایسی حالت ہو کر زندگی گزارا۔ یہ صحابہ کے گستاخ، یہاں تک کہ اہل بیت اور صحابہ کا مقام اللہ کے پاس جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت حسن حسین کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسنین کریمین کے متعلق آتا ہے کہ ابو رجا رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کوفہ کا ایک آدمی آیا۔ کہاں سے؟ کوفہ سے آیا اور آ کر میرے سامنے حضرت حسن
اور حضرت حسین کے متعلق گندی باتیں کرنے لگا، گندی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا یہ گندے کا بیٹا ہے، یہ بھی خود گندا ہے، اعوذ باللہ۔ حضرت حسن کے متعلق کہہ رہا ہے، حضرت حسین کے متعلق کہہ رہا ہے یہ گندے کا بیٹا ہے، یہ گندا ہے۔ یہ کہہ ہی رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، حضرت ابو رجا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، آسمانوں سے 2 کیلیں آئی اور اس کی آنکھوں میں دھس گئی، یہ اندھا ہو گیا وہیں کے وہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کا انجام کہ اللہ آسمانوں سے یہ صحابہ کے دشمنوں اہل بیت کے گستاخوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ وہ باتیں تھی جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ہاں، صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبے عطا کیے ہیں، یہ بات آپ کو اور مجھ کو سیکھنی چاہیے۔ باتیں تو اور بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس بات کی، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر آنے والے اتوار کو انشاءاللہ اسی عنوان پر بہت ساری عنوانات پر تقریر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ایمان عطا کرنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان عطا کر دے، اللہ عمل عطا کر دے صحابہ جیسا عمل عطا کر دے، اللہ زندگی دے تو صحابہ جیسی زندگی عطا کر دے، اللہ موت دے تو صحابہ جیسی موت عطا کر دے، اللہ صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرنے والا ہمیں بنا دے، اللہ صحابہ کے دشمنوں کو ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو جلد سے جلد ان کو ہدایت دے دے، ورنہ اللہ یہ صحابہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ الہ العالمین تو جب تک زندگی دے اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔